برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، جو دل کھو جا اپنا مجھ سے برا نہ کوئی، مجھ سے برا نہ کوئی۔ میں نہ جو میں نہ کہے دودھ بھات نت کھائے، بکری جو میں کرے الٹی کھال کھچائے، الٹی کھال کھچائے۔ لکڑی جل کوئلہ بھئی کوئلہ جل بھیو راکھ، بے پاپی نیسی جلی کوئلہ بھیو نہ راکھ، کوئلہ بھیو نہ راکھ۔ انشاءاللہ عقر سے نکلیں گے ادب سیکھیں گے، تکبر سے نکلیں گے تواضع میں آئیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب آئیے بیماری کے حوالے سے ذرا سنیے گا، دھیان دیجئے گا۔ بیمار بیماری سے نجات کیسے پائے گا؟ دھیان دیجئے گا، عمر بھر کام آئے گا۔ گھر گھر بیماری ہے، گھر گھر بیماری ہے۔ شوگر کی بیماری، پریشر کی بیماری، یہ بیماری وہ بیماری، اتنی بیماری ہے کہ ڈاکٹر پریشان ہے علاج کرتے کرتے۔ بیماری سے آدمی نجات کیسے پائے گا؟ پہلا راستہ علاج کرائیے، صحیح علاج کیجئے، مکمل علاج کرائیے، پہلا راستہ۔ دوسرا راستہ مکمل پرہیز کیجئے، مکمل پرہیز کیجئے، پرہیز کیجئے، مکمل پرہیز کیجئے۔ رسگلہ آ گیا، چینی کی بیماری ہے، کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر موت ہو گئی خودکشی کی موت ہوگی۔ مکمل پرہیز کیجئے، دوسرا کام۔ تیسرا کام دعا کیجئے۔ دوا میں کوئی اثر نہیں ہے، اوپر سے اثر آتا۔ دعا کیجئے، اللہ شفا دے گا، بیماری سے نجات پا لیں گے۔ چوتھا حوصلہ رکھیے، ہر بیماری کا علاج اللہ نے رکھا ہے، صرف اثر کی دیر ہے۔ حوصلہ رکھیے، اگر حوصلہ ہاریں گے بیماری آپ کو دبا دے گی۔ چوتھا کام، بیماری کو مت چھپائیے، ڈاکٹر کو بتائیے۔ آخری کام، بیماری کو گالی مت دیجئے، بیماری پر صبر کیجئے۔ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹر صحیح علاج کرے، ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے صحیح دوائی دے، ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے صحیح مشورہ دے، ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے اپنے کو خدا مت سمجھے، مریض کے لیے دوا بھی کرے دعا بھی کرے۔ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ مریض کا عیب نہ کھولے۔ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بیماری کیوں ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کو اچھا کہا یا تندرستی کو اچھا کہا۔ اس مثال پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اے میرے پروردگار بیماری اٹھا لو تندرستی رکھو، بیماری اٹھا لو تندرستی رکھو۔ تو اللہ کی طرف سے جواب ملا، اے موسیٰ اگر بیماری اٹھا لوں گا تو مجھے کون یاد کرے گا، میری خدائی ختم ہو جائے گی، اس لیے بیماری نہیں اٹھا سکتا۔ ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال۔ ایک روایت میں کتنے سال؟ 12 سال۔ ایک روایت میں کتنے سال؟ 7 سال۔ ایوب علیہ السلام جب ٹھیک ہو گئے تو اللہ کسی نے پوچھا کہ بیماری اچھی ہے یا تندرستی اچھی ہے؟ تو کہا کہ بیماری اچھی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں بیمار تھا تو اللہ کا ڈائریکٹ سلام آتا تھا، ایوب کیسے ہو، مزاج ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کا سلام آتا تھا، تو اللہ کا سلام جب سنتا تھا تو صبح تک بیماری بھول جاتا تھا، جب شام کو سلام آتا تھا صبح تک بیماری بھول جاتا تھا، جب صبح کو سلام آتا تھا تو شام تک بیماری بھول جاتا تھا۔ آج میں ٹھیک ہو گیا ہوں، بیماری ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا سلام ڈائریکٹ نہیں آتا ہے، جبریل کے واسطے سے آتا ہے۔ بیماری بھی مصلحت ہے، بیماری میں بھی بھلائی ہے۔ انشاءاللہ صبر کریں گے، شکایت نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ عیالت کو آئے شفا ہو گئی، عیادت کو آئے شفا ہو گئی، علالت ہماری دوا ہو گئی، تماشائے مقتل کو آئے جو وہ تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی۔ ایک پیارا نمونہ، جو لوگ مرنے والے نہیں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں، صحیح سن رہے ہیں۔ دیکھیے قرض کے حوالے سے میں آپ کی ذمہ داری کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرض لینا حلوہ ہے، لینے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور قرض واپس کرنا یہ ایلوا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ قرض لینا ہے، دھیان سے لیجئے، جتنی چادر ہے اتنا ہی قرض لیجئے۔ قرض سے نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، میں بتانے کے لیے آپ کو جا رہا ہوں۔ ایک مسلمان اگر پریشان حال ہو، دوسرے مسلمان کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ قرض مانگ رہا ہے تو دینا چاہیے۔
اگر قرض لوٹانا ہے، لوٹا نہیں رہا ہے تو اب قرض واپس کیسے ہوگا؟ اگر سختی کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے تو غلط ہے۔ سختی کرنا فتویٰ ہے اور نرمی سے قرض وصول کرنا یہ تقویٰ ہے۔ اگر وہ ٹائم مانگ رہا تو ٹائم دے دیجئے، آج اس پر آپ کرم کیجئے، اللہ آپ پر کرم کرے گا۔ قرض نہیں دے پا رہا، تھوڑا معاف کر دیجئے، باقی وصول کر لیجئے، اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے گا۔ جو لوگ قرض لیتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے قرض واپس کر دیجئے، قرض ادا کرنے کی نیت رکھیے۔ میں راز کی بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں، قرض کا نقصان کیا ہے۔ ایک آدمی قرض لے رہا ہے، دینے کی نیت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی پہلی حدیث آ رہی ہے، جب وہ مرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، اس کی موت گناہ کی موت ہوتی ہے، دینے کی نیت نہیں ہے، اور اس کا جنازہ سامنے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نہیں پڑھا سکتا، تم سب کے سب پڑھ لو۔ ایک مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی سر کٹا رہا ہے، اللہ کے راستے میں سارا گناہ معاف ہو جائے گا؟ کہ گناہ معاف ہو جائے گا، قرض معاف نہیں ہوگا۔ گناہ تو سب معاف ہو جائے گا لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ قرض دینے کی نیت کیجئے، اللہ آسانی پیدا کر دے گا، قرض ادا کرنے کی توفیق دے گا۔ اگر آپ نے دینے کی نیت نہیں کی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ قرض لینا نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، لینے کی ضرورت پڑے دینے کی نیت رکھنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک مثال کو بہت دھیان سے سنیے، عمر بھر کام آئے گا۔ ایک آدمی نے قرضہ لیا اور وہ آدمی دریا کے اس پار تھا، بخاری نے لکھا ہے جب قرض واپس کرنے کا ٹائم آیا تو اس کو کشتی نہیں ملی۔ اب وہاں قرض دینے والا انتظار کر رہا ہے، یہ قرض کیسے واپس کرے، کشتی نہیں ملی۔ اس نے کیا کیا، لکڑی لیا، لکڑی کو کھود دیا، اس میں قرض کا پیسہ ڈال دیا، ایک پرچی لکھ دیا، مجھے کشتی نہیں ملی اس لیے میں نے یہ قرض خدا کے حوالے کر دیا، دریا کے حوالے کر دیا، اب خدا تمہیں تمہارا قرض پہنچا دے۔ اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ لکڑی کو ڈبانا نہیں، اس کو دوسرے کنارے لے کر کے آؤ، اور اس قرض دینے والے سے کہا کہ تم دریا کے کنارے جاؤ، تمہاری امانت دریا کے کنارے انتظار کر رہی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ کشتی نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، قرض دینے والا لینے والا آج وعدہ پورا کرنے والا تھا، ہے نہیں۔ اس نے دیکھا کہ کشتی ایک لکڑی بھس بھس کر کے آ رہی ہے، ٹگھر ٹگھر کر کے کنارے آ رہی ہے۔ اس نے اس لکڑی کو لے لیا کہ چلو گھر میں جلانے کے کام آ جائے۔ اس کی بیوی نے جب اس کو ٹکڑے کیا، اس سے ایک پرچہ ملا اور اس میں پیسے ملے۔ اب اسے یقین آ گیا کہ اسی بندے نے دیا تھا جو مجھ سے قرض لے گیا تھا۔ اس بندے کو احساس ہوا کہ پتہ نہیں وہ قرض اس کو ملا کہ نہیں ملا۔ دوبارہ پیسے کا انتظام کیا اور لے کر کے گیا اس کو دینے کے لیے۔ کہا میرے خدا کے بندے، تمہارا قرض تو مجھے مل گیا۔ کہا کیسے ملا؟ تو ایسے ملا، خدا کے واسطے اگر آپ کسی سے قرض لیجئے تو میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں آپ دینے کی نیت کیجئے، اللہ سبیل پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو